دل میں کسی امنگ کی امید بھی نہیں ہے، دل میں کسی امنگ کی امید بھی نہیں ہے، جاؤ کہ اب تو خواہش دید بھی نہیں ہے۔ اس داستان غم کا انجام کیا ہو جس کا عنوان بھی نہیں ہے، تمہید بھی نہیں۔ بے واہ 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 واہ، یاری والیاں دی چاواں تتیاں یاری والیاں دی چاواں تتیاں، تے کلیاں دے بینچ ٹھر دے۔ آہا بہت اچھے۔ ملے کسی سے نظر تو سمجھو غزل ہوئی، رہے نہ اپنی خبر تو سمجھو غزل ہوئی، کوئی یہ کیسے بتائے کہ وہ تنہا کیوں ہے، وہ جو اپنا تھا وہ اب اور کسی کا کیوں ہے۔ واہ، یہی دنیا ہے تو آخر یہی دنیا کیوں ہے، یہی ہوتا ہے تو آخر یہی ہوتا کیوں ہے۔ السلام علیکم ناظرین، پوڈ کاسٹ کے سلسلے شعر و شکر کے ساتھ میں ہوں آپ کا اپنا ڈاکٹر طاہر شہیر، اور میرے ساتھ جو ایک شاندار باوقار اور باغ و بہار شخصیت موجود ہے، وہ اپنے مزاج میں اپنی شخصیت میں ایک پورا جہان ہے کہ وہ استاد ہیں، وہ نقاد ہیں، وہ افسانہ نگار ہیں، وہ شاعر ہیں، تحت اللفظ کے حوالے سے، ترنم کے حوالے سے وہ اپنی مثال آپ ہیں۔ ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں ایک ہمہ جہت شخصیت جناب ڈاکٹر انیل سیموئل۔ سر کیسے ہیں آپ؟ میں بالکل ٹھیک، آپ ٹھیک ہیں؟ بالکل ٹھیک ٹھاک جی۔ آپ کو سب سے پہلے تو خوش آمدید کہتے ہیں، اور میں چاہوں گا کہ ہماری گفتگو کے آغاز سے پہلے ہی ایسا ہو جائے کہ آپ اپنا کچھ کلام عطا کریں تاکہ آپ کے سننے والے آپ سے جڑ جائیں، اور پھر ہم بات چیت کا سلسلہ آگے بڑھائیں گے۔ جی بالکل، پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ آپ نے مجھے مدعو کیا۔ سر آپ کا شکریہ، آپ تشریف لائے، ہمارے شو کا مان بڑھایا۔ اور ایک دو شعر، دل میں کسی امنگ کی امید بھی نہیں ہے، دل میں کسی امنگ کی امید بھی نہیں ہے، جاؤ کہ اب تو خواہش دید بھی نہیں ہے، جاؤ کہ اب تو خواہش دید بھی نہیں ہے، اور اس داستان غم کا انجام کیا ہو جس کا، اس داستان غم کا انجام کیا ہو جس کا، اس داستان غم کا انجام کیا ہو جس کا عنوان بھی نہیں ہے، تمہید بھی نہیں۔ بے واہ 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 واہ، کیا اچھا ہے، عنوان بھی نہیں ہے، تمہید بھی نہیں ہے، کیا کہنے، بہت اعلیٰ۔ تو ڈاکٹر صاحب سب سے پہلے تو یہ بتائیے کہ شاعری کا شوق کب سے، کیسے؟ عام طور پہ یہ تصور کیا جاتا ہے کہ کہیں کوئی معاملہ عشق کی جانب بڑھا اور پھر شاعری کی طرف آ گئے، تو ایسا ہی ہوا یا عشق لیدا ہوتا رہا، شاعری لیدا ہوتی رہی؟ نہیں، میرا خیال ہے کہ یہ دونوں کہیں کہیں ملتے بھی رہے، اچھا، کہیں ملنے پر شاعری ہوتی رہی، کہیں بچھڑنے پہ بھی ہوتی رہی، واہ۔ تو یہ وجہ بالکل رہی ہوگی ضرور۔ اچھا، میں نے آپ کا جتنا کلام پڑھا ہے نا، کیونکہ ہم ناظرین ایسا ہے کہ ہم بہت اچھے دوست بھی ہیں، ہم ایف سی کالج یونیورسٹی میں کولیگ بھی ہیں، یہ ایف سی کالج یونیورسٹی کے شعبہ اردو کے چیئر پرسن ہیں، ہمارے ایک طرح سے کہہ لیجئے کہ باس ہے، تو ہم ان سے بہت سارے معاملات، چونکہ پرانا ایک تعلق ہے دہائیوں پہ پھیلا ہوا، تو جانتے بھی ہیں۔ تو آپ نے جس طرح کہا کہ کچھ معاملات شاعری کے ہوتے رہے، کچھ شعر بچھڑنے پہ کہے، کچھ ملنے پہ کہے، تو جتنی ویریشن ہے آپ کی شاعری میں، ایسا لگتا نہیں کہ یہ صرف ایک عشق کی بات ہو رہی ہے۔ نہیں، وہ میرا خیال ہے کہ اس میں شاید غم جانا سے پھر غم دورہ کی طرف، فیض صاحب تو خیر ہمارے مرشد ہیں، لیکن وہ پھر اس طرح سے جو ڈائیورسٹی شاید کہیں ہے، تو اس میں یہ ہے کہ آغاز جو ہے نا، وہ جو بیماری لگی وہ تو اسی وجہ سے لگی، لیکن پھر وہ اس کے مختلف اس کے رخ بنتے چلے، پھر اس کے بعد مریض عشق پہ رحمت خدا کی برس پڑتا گیا، دعا کی، پھر سلسلہ آگے چل نکلا۔ اچھا، آپ کا تعلق میاں چنو سے ہے، یہ بھی میں واضح کرنا چاہوں گا۔ عام طور پہ کہتے ہیں لوگ میاں چنو یا میاں چنو، یہ آپ کا علاقہ ہے، چونکہ آپ اس کے بارے میں بھی تھوڑی سی تفصیل بتائیے۔ جی، یہ بالکل ایسی ہے جیسے لاہور کا نام اب لاہور ہے، اس کے مختلف نام رہے ہیں، تو یہ میاں چنو، ایک چنو شخصیت گزرے ہیں وہاں پہ، تو ان کے نام پر ہے یہ۔ اچھا۔ اور یہ چونکہ گنجی بار کا علاقہ کہلاتا ہے، جہاں پہ کیکر کے درخت ہوتے ہیں،
باقی ہریالی اس طرح سے نہیں ہے. پھر یہاں سے ایک اگر آپ مجھے اجازت دیں میں تھوڑی سی اپنے ضرور جی ضرور کیوں نہیں گاؤں کے حوالے سے تھوڑا بتانا چاہتا ہوں کہ وہاں سے پھر ایک میلسی کنال لنک نہر بنی تھی غالباً 1918 کے لگ بھگ. اچھا. اور اس میں ظاہر ہے اس کے ساتھ ساتھ آباد کاری کی ضرورت تھی. تو برٹش دور میں پھر بہت سی جگہوں سے لوگوں کو یہاں پہ زمینیں دے کر بلایا گیا کہ جی ہم آپ کو زمینیں دیں گے. ٹھیک ہے. جو کاشتکاری میں تجربہ رکھتے تھے ایسی برادریوں کو بلایا گیا. اچھا. اور اس میں گرداسپور فیروز پور وغیرہ سے بہت سے لوگ آ کے یہاں آباد ہوئے. صحیح ہے بالکل ٹھیک ہے. اس کنال میلسی کنال لنک کی جو پروجیکٹ کا حصہ تھے ایک مسٹر سٹونز نام تھا ان کا. سٹونز. اچھا. سٹنز کہتے ہیں لیکن وہ بگڑ کے وہ بھی اب سٹونز ہو گیا. ٹھیک ہے. سٹنز ہے STUNTZ کے نام سے. اوکے. تو وہ ان کی بیگم جو ہے وہ FC کالج میں بیولوجی ڈپارٹمنٹ میں فیکلٹی میں تھیں. ٹھیک ہے. اور وہ خود اس کنال لنک کے ساتھ جڑ گئے اور انہوں نے پھر وہاں پہ اقلیتی لوگوں کے لیے 5 چکوک جو ہیں وہ منظور کروائے کہ وہاں پہ اقلیتوں کے لوگوں کو ہم زمینیں بھی دیں گے اور وہ یہاں آباد کریں گے. اور انہی میں سے ایک گاؤں جو ہے اس کا نام ہی سٹونز آباد ہے. صحیح بالکل. اور میرا تعلق وہاں سے ہے. بالکل صحیح ہے. اور مسٹر سٹونز خود وہاں رہے شروع میں. وہ جھونپڑیوں میں وہ اور ان کی بیگم نیچے سوتے ہوتے تھے. وہاں پہ سانپ اور اس علاقے میں اس طرح کی بہت سی چیزیں تھیں اس زمانے میں کیونکہ ریتلا علاقہ تھا. تو اب وہاں پہ دیکھیں تو آپ پہچان نہیں پائیں گے اتنا ڈیولپڈ ہے. اور یہ سب ان لوگوں کی اس میں مشنری جو اسپرٹ تھی اس کا بڑا عمل دخل ہے. بالکل بڑی بات ہے کہ مطلب 5 وہاں پر چکوک کا بات کرنا جی یہ بڑی اہم بات ہے. اور پھر وہاں سے کون کون سی ایسی بڑی شخصیات آپ کو نظر آتی ہیں جنہوں نے ادب میں موسیقی میں یا کہیں پہ نام پیدا کیا ہو؟ جی وہ پورا علاقہ ہی اس معاملے میں زرخیز. آپ کو ملتان کا تو پتہ ہے. ملتان سے بہت سی ہمارے ڈاکٹر اختر شمار مرحوم بھی وہاں سے. رحمت کرے. کیا بات. اختر شمار صاحب کا ذکر آ گیا. وہ ہمارے سابقہ چیئر پرسن تھے اور ان کا وہ شعر تو خیر ایک زبان زد عام ہے ضرب المثل کی حیثیت اختیار کر چکا ہے نا کہ کل بچھڑنا ہے تو پھر عہد وفا سوچ کے باندھ ابھی آغاز محبت ہے گیا کچھ بھی نہیں. بالکل. اور میں تو اس واسطے چپ ہوں کہ تماشا نہ بنے تو سمجھتا ہے مجھے تجھ سے گلا کچھ. اختر شمار چلتی پھرتی شاعری تھے وہ. جی بے شک ایسے. اور وہ بڑی کمال. اور وہ ملتان بہت عرصہ رہے. اور اس کے علاوہ ان کے جو استاد تھے بیدل حیدری وہ کبیر والا سے تھے. ہمارے بالکل قریب ہے. اور میاں چنو کی بات کریں تو اپنا غلام حسین ساجد صاحب وہ میاں چنو سے ہیں. عابد حسین عابد ہیں. بہت بڑا نام. یہ جو ترقی پسند سے تعلق رکھتے ہیں تحریک سے. اور بہت سے لوگ ہیں جن کا تعلق یہ ہماری جو اوکاشا گل ہیں یہ بھی میاں چنو سے ہیں. یار بڑے ٹیلنٹڈ لوگ ہیں اس تو ہر طرح کے لوگ. افتخار ٹھاکر دیکھیں وہ بھی میاں چنو سے. کیا بات ہے. تو یہ ہے تو گنجی بار ریتلا علاقہ لیکن اس نے بڑے زرخیز پیدا کیے. بے شک لوگ بڑے زرخیز پیدا کیے. جی بڑی بات ہے. تو ڈاکٹر صاحب وہاں سے تعلق اور پھر لاہور تک پہنچنا یہ سفر FC کالج تک آنا یہ معاملات کیسے رہے؟ جی میں نے میری ابتدائی تعلیم میٹرک تک تو وہیں سے ہے. اور ہمارا گاؤں جو ہے مجھے یاد ہے وہ وہاں پہ ادب اور علمی سرگرمیاں بڑے عروج پہ رہتی تھی کیونکہ وہاں پہ 2 اسکول تھے جو مشنریز نے بنائے تھے. اور مجھے یاد ہے اس زمانے میں آپ اندازہ کریں آج سے 40 سال پہلے 50 سال یا مجھ سے بھی پہلے وہاں پہ ہمارے اسکول میں تھیٹر ہوتا تھا. اچھا. جہاں پہ فلمیں دکھائی جاتی تھی بچوں کو. اور یہ وہ ایک PR مائیکل تھے انہوں نے یہ اسکول بنایا تھا. بعد میں وہ پھر نیشنلائز ہو گیا. تو وہاں پہ یہ جو علم و ادب ہے وہاں پہ مشاعرے ہوتے تھے. ہم نے اپنے بچپن میں مشاعرے سنے ہوئے وہاں پہ. بہت اچھے. اور شاعر بہت اچھے شاعر وہاں سے گزرے ہیں. ندیم ابھی حال ہی میں فوت ہوئے ہیں. وہ بڑے اچھے شاعر تھے. اور اس کے علاوہ چونکہ اس کے بعد پھر فرسٹ ایئر میں میرے بڑے بھائی FC میں چونکہ پڑھے ہوئے تھے تو میں یہ کوئی 90 میں FC آ گیا. اور یہاں پہ اس وقت گورنمنٹ کا زمانہ تھا اور لیکن FC اس وقت بھی لاہور کا دوسرا بڑا کالج تھا GC کے بعد. جی بالکل میرٹ کے اعتبار سے بالکل یہی ہے گورنمنٹ کالج FC کالج ہر حوالے سے
ان دونوں کے درمیان کمپٹیشن ہوتا تھا. بالکل. اور یہاں پر پھر میں ہاسٹل میں آ گیا. پھر جب میں گھر سے نکلا ہاسٹل میں آیا تو پھر سمجھ لیجئے کہ ایک چھوٹی سی ٹب سے نکل کے میں ایک بڑے سمندر میں آ گیا. یعنی میں اسے ندی بھی نہیں کہوں گا. بہت اچھے. تو پھر ٹب سے نکلا اور سیدھا اور سمندر میں پہنچ پورے پنجاب سے بلکہ پاکستان سے ہاسٹل میں آپ کو پتہ ہے بچے ہوتے ہیں, اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں, طرح طرح کے لوگ. اور وہ زمانہ مجھے ہمارے ساتھ ایک بہاول نگر کے میرے ایک دوست ہوتے تھے, بہت اچھے شاعر بھی تھے, بڑا اچھا ان کا اس حوالے سے ذوق تھا. پھر وہ تھوڑا تھوڑا وہ جراثیم پنپنے شروع ہو گئے اور پھر کچھ محبت کا سلسلہ بھی ساتھ ساتھ چل رہا تھا. آپ کو پتہ ہے کہ اس وقت لڑکپن تھا اور گو کہ وہی بعد میں میری بیگم بھی ہیں. اچھا, یعنی محبت کا انجام جو ہے وہ ٹریجڈی میں ہی ہوا. محبت اور انجام پہ رونا آیا والا ہو گیا معاملہ. اور لیکن پھر وہاں سے میں بنیادی طور پہ سائنس اسٹوڈنٹ تھا. اچھا. لیکن ہاسٹل میں آ کے پھر سائنس اور مجھ میں فاصلے بڑھتے گئے. ٹھیک ہے. میں نے گریجویشن تک جوں توں کر کے سائنس میں ہی بی ایس سی کی. اس کے بعد لیکن مجھے مجھے یاد ہے میں بچپن میں نے امروز کو اپنی کہانیاں ایک دو بار بھیجی, انہوں نے چھاپ دی بچوں کے صفحے میں. صحیح ہے. تو وہ لیکن وہ زمانہ وہ تھا جب ہمیں ماں باپ صرف یا تو ڈاکٹر بنانا چاہتے تھے یا انجینئر, تیسری کوئی آپشن تھی نہیں. بالکل صحیح ہے. تو وہ پھر نہ انجینئر بنے اور نہ ڈاکٹر, لیکن پھر دھیرے دھیرے اس کی زلفوں کے اسیر ہوتے چلے گئے ادب کی. اور اب اوڑھنا بچھونا ہی یہ ہے. یہی ہو گیا جی. بالکل, بہت اچھے. اور ہاسٹل میں مجھے یاد ہے پرویز مشرف چونکہ ایف سی سے ہی پڑھے ہوئے ہیں, تو 2005 میں وہ ایف سی میں آئے تھے. تو وہاں کے سنکلیئر آڈیٹوریم میں کھڑے ہو کے انہوں نے کہا تھا کہ میرا جہاں کمرہ تھا, میں اپنے زمانۂ طالب علم میں وہاں سے نکلتا تھا, ایک درخت تھا, اس کی ٹہنی پہ چڑھ کر میں پھلانگتا تھا دیوار کو, اور ہم لوگ لبرٹی چلے جایا کرتے تھے. تو کیا آپ کو کبھی اتفاق ہوا اس طرح کا کہ مشرف کے نقش قدم پہ چلا جائے؟ بالکل, ان کے نقش قدم سے بھی بلکہ 2 قدم آگے چل کے, کیونکہ وہ زمانہ آج والے ایف سی سے بہت مختلف تھا. ہم رات بھر, یعنی مجھے یاد ہے کہ ہمارا ایف ایس سی کے انگلش کا پیپر تھا, ہم بہت پریشان تھے کہ اب کیا کریں. اچھا. پھر ایک دوست نے مشورہ دیا کہ کیپری سنیما میں ایک انگلش فلم لگی ہوئی ہے, ٹھیک ہے, کیوں نہ وہ دیکھی جائے. اور باقاعدہ ہم وہاں دیکھنے گئے کہ تاکہ انگریزی تاکہ انگلش کا پیپر. سلویسٹر کی کوئی فلم تھی, انہیں فلم بھول گئی ہے کون سی, اس زمانے میں انگلش فلمیں ہی لگا کر, اس زمانے نام نہیں بھی ہوں سن. ہاں جی, نہیں وہ نام والی ہی تھی. اچھا. لیکن وہ سلویسٹر کی راکی تھی شاید. اچھا. یاد ہے وہ فلم ہم نے دیکھی کہ باقاعدہ کہ انگلش تھوڑی کانوں میں پڑے گی اور پھر ہم پیپر اچھا سویرے اچھا پیپر. اب وہ پیپر کا کیا بنا, یہ سوال یہ ہاسٹل لائف کے یہ بہت سی چیزیں ایسی ہیں, یہ یادگار چیزیں ہوتی ہیں. بندہ مطلب بڑے ہو کر ہم معتبر ہو جاتے ہیں, مدبر ہو جاتے ہیں, لیکن وہ ایک شرارتیں جو ہے ہمارے ساتھ جڑی رہے اور جڑی رہنی چاہیے. ہاں بے شک, وہ بہت ضروری ہے اپنے اندر کی اسی لاؤبالی انسان کو جگائے رکھنا. اپنے اندر کے بچے کو زندہ رکھنا بہت ضروری ہے, بہت ضروری ہے. کبھی آپ کیا سمجھتے ہیں کہاں پر ایسا موقع آیا کہ یار شرارت کر کے پچھتایا یا شرارت نہ کر کے پچھتایا, یا بڑا لطف آیا کہ کسی ایسی سچویشن میں آ گیا, یا دوستوں کا ایک گروپ ہوتا ہے نا, اس کے اندر خاص طور پہ ہوتا ہے ایک آدھ ایسا دوست ہوتا ہے جس کو سارے جس کا شکر لگا رہے ہوتے ہیں, تو ایسا کوئی گروپ یا ایسا کوئی واقعہ جو آپ اپنے سننے والوں کے ساتھ شیئر کرنا چاہیں؟ ایسے واقعات تو بہت سے ہیں. ہاسٹل میں تو اتنے واقعات ہیں کہ اب شاید مجھے یاد بھی نہیں ہیں, کیونکہ وہ جو 2 سال فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر کے ہیں, نہیں آپ نے یاد بھی نہیں, اس لیے کہہ دے کہ سنا رہا بالکل, ورنہ اتنے سارے واقعات مجھے لگا تھا کہیں گے کیڑے کیڑے سلاوا اتنے واقعات ہیں. مجھے بات جو ہمارے اور آپ کے بہت قریبی سہیل عزیزی صاحب کا نا ایک ڈرامے کا مجھے ڈائلاگ یاد آ گیا. ان سے کسی نے پوچھا اسٹیج ڈرامے میں کہ دسو پھر تہاڈے پنڈ چ کی ہوندا ہے, انہیں کہ ساڈے پنڈ چ بہت کچھ ایندہ ہوندا جڑا نہیں دسن والا. تو یہ ہے کہ باقی بہت سے ہمارے, مجھے یاد ہے فری نائٹ ایک ہوتی تھی اس زمانے میں ہماری نا, جب سیکنڈ ایئر کے بچوں کو فیئر ویل ہوتی تھی, تو اس کو فری نائٹ, اس میں اسٹوڈنٹس گاڑیوں پہ نکل جاتے تھے شہر میں, ٹھیک ہے, اور وہ جو چاہتا تھا دل وہی کرتے تھے. مطلب ہم کسی بڑے ہوٹل میں چلے گئے تو وہاں سے برگرز کھا کے تو بھاگ اٹھے, پیٹرول ڈلوایا کسی ایک نے بھاگا تو پیچھے سب کو مجبوراً بھاگنا پڑا. پھر اس میں جو پکڑے جاتے تھے
اور وہ پھر ہم جب واپس آئے تو ہمارے ایک زاہد صاحب ہوتے تھے چیف وارڈن تھے اس زمانے کے, تو پھر وہ پیشیاں ہوئیں تو وہ مجھ جیسے بھی بچے اس میں پیشی بھگتنی پڑی جو قصوروار نہیں تھے, لیکن وہ دوستوں کے ساتھ پھر بھاگنا پڑا. بڑا اس طرح کے بہت سے یادگار یہ واقعات اور لمحے ہوتے ہیں زندگی, جب بھی انسان پلٹ کے دیکھتا ہے وہ نوسٹالجک صورتحال ہوتی ہے, مزہ آتا ہے, سوچ کے مزہ آتا ہے. اچھا, آپ واپس آپ کی شاعری کی طرف آتے ہیں کہ ساتھ ساتھ یہ بھی چلتا رہے سلسلہ, تو کچھ کلام اور عطا ہو. جی, میں ایک تو چونکہ آپ کے ساتھ بیٹھے ہیں تو آپ مزاح کا ایک بہت بڑا نام ہے, تو ہلکا پھلکے مزاح سے شروع کر کے سنجیدہ کی طرف اس تو اچھی گل کوئی نہیں. میں ہمیشہ اللہ بتا کہ جڑا مزاح ہے جڑے آئے جتھوں جتھوں آئے, تو کچھ ایک دو پنجابی کی چیزیں ہیں. آپ بھی یونیورسٹی میں ہیں, میں بھی اب آپ کے ساتھ ہوں, کہ ہیراں لکھیاں اسائنمنٹاں, ہیراں لکھیاں اسائنمنٹاں, ہیراں لکھیاں اسائنمنٹاں تے رانجھیاں نے گریڈ چک لے. اینو اگر کدی تسی ترنم گاندے نا, ترنم پڑھ دے تے کمال ہو جائے. بہت اچھا ہے. ہیراں لکھیاں اسائنمنٹاں تے رانجھیاں گریڈ چک لے. بہت اچھے, کیا بولی ہے, واہ 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 واہ. یاری والیاں دی چاواں تتیاں, یاری والیاں دی چاواں تتیاں تے کلیاں دے بینچ ٹھر دے. آہا, بہت اچھے. یاری والیاں دیاں چاواں تتیاں تے کلیاں دے بینچ ٹھر دے. تے ایک تھوڑی سی سجیدہ ہے کہ پنڈوں ٹوریا سی جرسی پوا کے, پنڈوں ٹوریا سی جرسی پوا کے تے شہر دی ہوا لگ گئی. واہ 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 یار, بہت اعلیٰ, بہت اعلیٰ. کیا کہنے, دوبارہ. پنڈوں ٹوریا سی جرسی پوا کے, واہ واہ واہ, تے شہر دی ہوا لگ گئی. بہت اچھے. اور دو شعر اور پنجابی دے کہ اے دھرتی عشق دی دھرتی ہے, ہاں ہاں, اے دھرتی عشق دی دھرتی ہے, ایتھے رانجھے مرزے وسدے نے. واہ. اے دھرتی عشق دی دھرتی ہے, ایتھے رانجھے مرزے وسدے نے, ایتھے ہیراں صاحباں روندیاں نے, تے قیدو ورگے ہسدے. واہ 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 واہ, بہت اچھے. کیا بات ہے, تے قیدو ورگے ہسدے. بہت اچھے. یہ پنجابی. اور ایک ہلکا پھلکا مزاح اردو میں. جناب, ہم کو یہ معلوم ہونا چاہیے, ہم کو یہ معلوم ہونا چاہیے, راہبر معصوم ہونا چاہیے. واہ, اچھا ہے. ہم کو یہ معلوم ہونا چاہیے, راہبر معصوم ہونا چاہیے, اور زندگی بکھری پڑی ہے ہر طرف. زندگی بکھری پڑی ہے ہر طرف, اس پہ تھوڑا زوم ہونا چاہیے. یار بہت اعلیٰ, واہ واہ واہ. زندگی بکھری پڑی ہے ہر طرف, اس پہ تھوڑا زوم ہونا چاہیے. نیا خیال ہے, بہت اچھا. اس پہ تھوڑا زوم ہونا چاہیے. اور ہو بہت ہی دور بیگم کی پہنچ سے, ہو بہت ہی دور بیگم کی پہنچ سے, ہو بہت ہی دور بیگم کی پہنچ سے, گھر میں ایسا روم ہونا چاہیے. واہ 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 واہ, کیا بات ہے جی, کیا بات ہے. تو یہ گھر میں ایسا روم ہونا چاہیے. کیا بات ہے. یہ بس آپ کی تھوڑی سی قربت کا اثر ہے. بہت اعلیٰ جی, بہت اعلیٰ. جاری رکھو. کہتے ہیں جی کہ وہ دنیا میں جب تک ہنسنے اور ہنسانے والے ہیں, اس کا مطلب ہے خدا کا وجود بھی ہے. تو یہ خوشی کے لمحے بانٹنا جو ہے یہ بڑے ضروری ہوتے ہیں. اور ایک آپ کی مجھے یاد ہے باپ پر بہت اچھی ایک بہت وائرل ہوئی, اور شاید پہلی بار ماں کے مقابلے میں باپ کو آپ نے ذکر کیا کسی نے, بالکل بہت عمدہ تھا. اور اس سے ملتے جلتے دو شعر اگر آپ اجازت دیں. جی ضرور ضرور. باپ کا سایہ سر پر ہو تو سورج بھی شرماتا ہے, باپ کا سایہ سر پر ہو تو سورج بھی شرماتا ہے, باپ کا سایہ سر پر ہو تو سورج بھی شرماتا ہے, آندھی راہ بدلتی ہے طوفان بھی ٹل جاتا ہے. واہ واہ واہ. آندھی راہ بدلتی ہے اور طوفان بھی ٹل جاتا ہے, کون یہاں رستہ دیتا ہے کون سہارا بنتا ہے, کون یہاں رستہ دیتا ہے کون سہارا بنتا ہے, لیکن وہ اپنے کاندھوں پر دریا پار کراتا ہے. واہ 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 واہ, بہت اچھے. کون یہاں رستہ دیتا ہے کون سہارا بنتا ہے, بہت اچھے, لیکن وہ اپنے کاندھوں پر دریا پار کراتا ہے. بہت اچھے یار, یہ بہت اعلیٰ, کیا خوبصورت کرتا ہے. بہت باپ کے حوالے سے تھے دو شعر, تو میں نے سوچا کہ آپ کی گوش گزار تو ضرور کرنی. میں تو بالکل باپ کے حوالے سے, میں ایک یہ باقاعدہ میری خواہش ہوتی ہے, کوشش ہوتی ہے. باپ پہ میں نے 4 نظمیں لکھی ہیں. اچھا, وہ اتفاق ہے کہ پہلی سنائی اور اتنی وائرل ہوئی کہ باقی 3 کی باری نہیں آئی. اچھا, ورنہ واقعی یہ ایک ایسا کردار ہے جو محرومیوں کا شکار ہے, جو سب سے ہٹ کے, سب سے کٹ کے
بالکل فاصلے پہ کھڑا رہتا ہے, کوئی اس کو گلے نہیں لگاتا, کوئی اس سے پیار کے ساتھ بات نہیں کرتا ہے, ایک فاصلہ رہتا ہے. تو بڑی اچھی بات ہے, لکھنا چاہیے, یہ بہت اچھا ہے جی. ان سنگ ہیرو ہوتا ہے. بے شک بے شک. تو یہ آپ نے اس کا آغاز کیا اور یہ جناب یہ ایک چلے گا ضرور, قافلہ ہے جو آگے جاری کرنا چاہیے. بہت اچھا. تو آپ اچھا ایک اور چیز میں چاہوں گا آپ سے اس حوالے سے بھی پوچھنا کہ میں دیکھ رہا تھا پچھلے دنوں آپ پوری دنیا گھومنے نکلے تھے, ورلڈ ٹور پہ گئے ہوئے تھے, تو کیسا رہا وہ ایکسپیرینس, کیسا ہے؟ میرا بداپیسٹ تھا زیادہ اسٹے, اور بداپیسٹ کے بارے میں تو کچھ کہہ ہی نہیں سکتا, میں نے تو بیگم نے منع کیا, لہٰذا آپ کہیے میں سنوں گا اور لطف اندوز ہوں گا. میں اصل میں میرا بیٹا بڑا وہاں پہ ہوتا ہے, تو وہ بیٹا چونکہ بڑا بھی ہے تو مجھ سے اس کی دوستی زیادہ ہے, تو میں بیگم سے دور تھا اور دوست کے قریب تھا. تو اس سے آگے آن لائن اب آن ایئر ہیں ہم, لیکن یہ ہے کہ بداپیسٹ اس کو غالباً کہتے ہیں, وہ وہاں کی جو ہے بدھا اور پیشٹ دو الگ الگ, بدھا کا پہاڑ ہے جو جنوب کے اس طرف, لیکن بہت ہی خوبصورت شہر, آسمان اتنا نیلا, اب یہاں ہمیں بہت عرصہ ہو گیا اتنا نیلا آسمان آیا ہی نہیں, کبھی نظر نہیں آیا. ایک زمانہ تھا نیلا آسمان ہوتا تھا, بالکل نیلا اور گہرا نیلے رنگ کا, سو گیا نیلا آسمان ہمارے ہاں سو چکا ہے اسموک کی بستر اوڑھ کر. اور اس کے علاوہ لوگ وہاں کے اتنے خوبصورت لوگ ہیں, اور وہاں پہ میں کوئی مطلب یہ میں باڈی شیمنگ, لیکن کوئی اپنے جیسی شکل دیکھنے کو ترس گیا تھا. سر میں بڈاپیسٹ میں چونکہ فیملی کے ساتھ گیا تھا, تو بیگم نے میرے پہ پابندی لگائی کہ اکیلے اس شہر میں نہیں, اور پورا یورپ جاؤ, پوری دنیا جاؤ, کوئی طرح نہیں, کیونکہ جسے دیکھتے تھے نا تو مطلب بندہ دیکھتا ہی رہ جاتا سی کہ یار اے ضرور کسی فلم دا ہیرو ہیروئن ہے. یہ صورتحال تھی ایسے ہی. پورے شہر میں مجھے صرف ایک شکل تھی جو نارمل نظر آئی, وہ بھی صرف شیشے میں, ورنہ سارے لوگ اتنے خوبصورت لوگ تھے کہ میں پریشان ہو گیا. ہم یہاں سے سیر کرنے جاتے ہیں اٹلی, فرانس, اسپین وغیرہ, یا ادھر جاتے ہیں, وہ تمام تر لوگ اٹھ کے بڈاپیسٹ آتے ہیں. بڈاپیسٹ بالکل ایسے ہی ہے, یہ ایسے ہی, اور واقعی وہ بہت سیاحوں کے لیے بہت ہی اٹریکٹیو جگہ ہے. اور میں آپ کو بڑا یہ بالکل ایسے ہی ہوا ہے, اس میں کوئی مبالغہ آ رہی نہیں, کہ میں ساتھ ایک پارک تھا جہاں پہ میں صبح ایکسرسائز کرنے جاتا, وہاں پہ مجھے ایک دن ایک جپسی نظر آیا, پھٹے پرانے حالوں میں. پھر مجھے تسلی ہوئی, فیل ایٹ ہوم لگا کے بھائی اب میں کچھ اور بھی اس کی شکل و صورت تھوڑی بگڑی ہوئی تھی, حالت خراب تھی, تو ادھر واقعی ایسے اتنی خوبصورتی دیکھی بعض اوقات نا اکتا جاتے ہیں کہ ہم جیسے لوگ جو ہم ذرا تنوع کے قائل ہیں. بالکل صحیح, شاید اس لیے نہیں, وہاں کے کیسل سے پارلیمنٹ کا منظر شام ڈھلے وہ دنیا کے خوبصورت ترین مناظر میں سے ایک. بالکل. اور پھر وہاں پر ایک اور اہم بات یہ ہے کہ وہاں پر ہر روز مائیکل جیکسن کی برتھ ڈے منائی جاتی ہے. یہ ایک بڑی منفرد چیز ہے جی, جو بڈاپیسٹ آئی ہے نا, اس کے ساتھ وہاں پر اس کے چاہنے والے دنیا بھر سے اکٹھے ہوتے ہیں. میں پہلی دفعہ میں بڑا خوش ہوا, میں نے کہا یار مائیکل جیکسن کی برتھ ڈے آج, تو میں وہاں رکا, وہ سارا دیکھا, پرفارم کیا انہوں نے, اسی کے انداز میں ڈانس کیا, سارا کچھ ہوا. اگلے دن کیا پتہ لگا مائیکل جیکسن کی برتھ ڈے میں ہے, کل سی اچھا پتہ لگا آج نیا گروپ ہے وہ کر رہا ہے. اس طرح سارا سال وہاں ہر روز مائیکل جیکسن کی برتھ ڈے ہوتی ہے. اچھا, تو اس کے چاہنے والے ایسے بھی موجود ہیں. بالکل. اور اس دفعہ تو میرا خیال نوبل پرائز بھی ہنگری کے کسی کو ملا ہے. ہاں جی, تو ہنگیرین ادب بھی اپنی مثال آپ ہے, اور ہنگری کے پتہ نہیں انہوں نے نام ہنگری, بالکل انہوں نے کہنا ساڈا نام ہٹا دو. بالکل, ہنگر والی ادھر کوئی بات نہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب, اب میں پھر چاہوں گا کہ آپ سے تھوڑا سا, چونکہ آپ کی ایک اور بھی خوبی ہے ترنم. جی جی, تو ترنم میں کچھ عطا ہو. اچھا, ترنم میں ایسے ہے ڈاکٹر صاحب کہ میں آپ کو ایک میری بڑی فیوریٹ غزل ہے, وہ میں تھوڑی سی کسی اور کی ہے, ظفر گورکھپوری کی. اچھا, یہ گورکھپور سے فراق گورکھپوری اور مجنو گورکھپوری کے بعد ایک اور بڑا نام ہے ظفر گورکھپوری. بہت اچھے شاعر گزرے ہیں. اچھا, اشوک کھوسلا نے ان کی ایک غزل گائی ہوئی ہے, اور میں نے اشوک کھوسلا کو بہت سنا, اور بہت خوبصورت, بہت خوبصورت ان کی ایک غزل ہے. اموج جلوٹا اور اشوک کھوسلا یہ دو تھے اس ٹائم, اس زمانے کے. جی ہاں. تو انہوں نے ایک غزل ہے جس میں غزل کو ڈیفائن کیا ہوا بڑا اچھا, کہ ہمارے ہاں آپ کو پتہ ہے شاعری یا غزل جو ہے نا اتنی یہاں کے مزاج سے ہم آہنگ ہو چکی ہے پاک و ہند کے, کہ غالباً اب ایران میں نے سنا کہ اب اتنی غزل نہیں کہی جاتی جتنی ہمارے ہاں غزل ہے. تو غزل کی ہے کیا, اس کو بڑا اچھا ڈیفائن کیا. اگر میں تھوڑا سا گنگناتا ہوں, میرے سر تال کو معاف فرمائیے گا.
ملے کسی سے نظر تو سمجھو غزل ہوئی. ملے کسی سے نظر تو سمجھو غزل ہوئی. رہے نہ اپنی خبر تو سمجھو غزل ہوئی. ملے کسی سے نظر تو سمجھو غزل ہوئی. بہت اچھا. ملا کے نظروں کو والہانہ حیا سے پھر. ملا کے نظروں کو والہانہ حیا سے پھر. جھکا لے کوئی نظر تو سمجھو غزل ہوئی. کیا بات، کیا بات. جھکا لے کوئی نظر تو سمجھو غزل ہوئی. میرا بڑا فیوریٹ شعر ہے. ادھر مچل کر انہیں پکارے جنوں میرا. ادھر مچل کر انہیں پکارے جنوں میرا. دھڑک اٹھے دل ادھر تو سمجھو غزل ہوئی. کیا کہنے. واہ واہ. اداس بستر کی سلوٹیں جب تمہیں چبھیں. بہت اچھا. اداس بستر کی سلوٹیں جب تمہیں چبھیں. نہ سو سکو رات بھر تو سمجھو غزل ہوئی. وہ بدگماں ہوں تو شعر سوجھے نہ شاعری. وہ بدگماں ہوں تو شعر سوجھے نہ شاعری. وہ مہرباں ہوں ظفر تو سمجھو غزل ہوئی. بھائی بہت اچھا. کیا کہنے. اور دیکھیے انہوں نے کیسا اپنا وہ تخلص نام جو ہے وہ قافیے میں کیسا نبھایا ہے, اور کیا خوبصورت لگا ہے کہ وہاں پر یہی ہونا چاہیے. بالکل. اور چھوٹی چھوٹی جو ہماری فیلنگز ہیں, یہ چھوٹے چھوٹے جیسچرز ہیں, وہ کس طرح غزل بن جاتے ہیں. ایسے ہی لمحے, کچھ لمحے غزل ہوتے ہیں. بے شک. یوں ہی. تو یہ مجھے تو یہ بہت پسند ہے اس حوالے سے. اچھا ایک اور میں آپ کو مطلب آپ کو دیکھ کر ہمیشہ میرے دل میں ایک ہوتا ہے نا شباہت جو جاتی ہے. آپ کی شباہت شاید پتہ نہیں کبھی کسی نے کہا, یعنی جگجیت سنگھ کے حوالے سے کبھی اتفاق ہوا کسی نے کہا. اچھا لہجہ بھی وہی. اگر آپ کبھی ترنم میں جگجیت کو گائیں گے نا تو میرا خیال ہے کہ ایسا محسوس ہوگا کہ آپ اس سے زیادہ قریب ہیں. جی جی جی. جوانی کے جگجیت میں ذہن میں لاتا ہوں نا تو وہ تھوڑا سا ملتا ہے. بالکل. بہت میں اس کو اپنا باتھ روم میں بہت گایا ہے جگجیت سنگھ کو. تو وہ بالکل آنکھوں کا رنگ, اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ وہ کچھ کافی میری شباہت ہے. بالکل صحیح. جگجیت کا کچھ اگر ایک دو بول عطا کیجیے. کوئی یہ کیسے بتائے کہ وہ تنہا کیوں ہے, وہ جو اپنا تھا وہ اب اور کسی کا کیوں ہے. یہی دنیا ہے تو آخر یہی دنیا کیوں ہے. یہی ہوتا ہے تو آخر یہی ہوتا کیوں ہے. بہت اچھا, بہت اچھا. واہ 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 واہ. دل برباد سے نکلا نہیں اب تک کوئی, ایک لوٹے گھر پہ دیا کرتا ہے دستک کوئی. آس جو ٹوٹ گئی پھر سے بندھاتا کیوں ہے. یہی دنیا ہے تو پھر ایسی یہ دنیا کیوں ہے. واہ 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 واہ. کیا بات ہے, کیا خوبصورت لکھا. اور کیا اس نے جگجیت نے ہمارے دور کا واقعتاً اگر میں دیکھوں تو جگجیت ایک رومانس تھا. بالکل. جگجیت کے کیونکہ دوسری طرف مہدی حسن غزل میں ایک بڑا اور لیکن وہ ڈیپ تھے.
یہ کچھ ایسا انہوں نے غزل کو اتنا لائٹ کر دیا کہ جو ینگ جنریشن تھی نا وہ کھستی چلی گئی. بالکل اس کے ساتھ جوڑا ہے, ایسا ہی ہے. اچھا ہمارے چونکہ آپ بحیثیت استاد بھی میں یہ چاہوں گا کہ اس حوالے سے بھی تھوڑی سی بات ہو کہ کیا سمجھتے ہیں کس چیز کی ضرورت ہے معاشرے کے حوالے سے, یا پھر باقی اگر بات کی جائے آج کل نوجوان جو ہے کس چیز سے دور چلا گیا ہے, یا کو پیغام دینا چاہیں؟ میں یہی کہنا چاہوں گا آپ کی وساطت سے, بلکہ میں حکومت کو یا جو بھی بااختیار لوگ ہیں کہ ادب کو مرنے نہ دیں. ہمارے زمانے میں ہمارا ایک ہی چونکہ زمانہ ہے, ہم سے کچھ دیر پہلے تک تو آپ کو پتہ ہے اسکولز میں آرٹس کے سبجیکٹس پڑھائے جاتے تھے. ایون ڈرائنگ ہم نے 7-6 تک مجھے یاد ہے ہم نے پڑھی تھی, ہمارے اسکول میں ڈرائنگ ٹیچر ہوتے تھے. آپ اگر ڈرائنگ پڑھتے ہیں, اگر آپ کہانیاں پڑھتے ہیں, اگر آپ شاعری پڑھتے ہیں تو آپ کسی کا نقصان نہیں کر سکتے. بہت اچھی بات ہے. تو یہ اگر جو معاشرے میں جتنی اب اتنی انتہا پسندی ہے یا برداشت کم ہو گئی ہے یا لوگ مرنے مارنے پر بھی اتر آتے ہیں, تو اس کا سب سے اچھا طریقہ یہ ہے کہ ادب کو پھر سے اسکول میں, ڈرائنگ کو, جتنے فنون لطیفہ ہیں ان کو کسی نہ کسی شکل میں لازمی سبجیکٹ کے طور پر پڑھایا جانا چاہیے. بہت اچھا. غالباً کسی اروندھتی رائے نے کہا تھا کہ جو ایٹم بم کا متضاد ہے وہ لٹریچر ہے. بھائی واہ 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 واہ, کیا اچھی بات ہے. تو یہ لٹریچر جو ہے اس کو مرنے نہیں دینا چاہیے. یہ ہر شخص کو پڑھنا چاہیے, چاہے کوئی ڈاکٹر بن رہا ہے, انجینئر بن رہا ہے, ان کو بھی ادب ان کی نصاب کا حصہ ہونا چاہیے. ان کی شخصیت کے اندر تبدیلی ہی ادب نے لے کے آئی. مسیحائی کے لیے خاص طور پہ ادب سے بڑھ کر کیا چیز ہو سکتی ہے. بے شک بے شک. تو ادیب, آپ کو پتہ ہے ادیب ویسے ہی جڑا ہوا ہے اپنے معاشرے سے. اگر وہ اس کو ایڈریس نہیں کرتا تو ادیب نہیں. اور ہم ادب ہی وہ چیز ہے جو معاشرے کو اس طرح سے ایڈریس کرتی جس طرح ایڈریس کرنا چاہیے, جو لوگوں تک پہنچے. میں اس حوالے سے اگر آپ اجازت دیں تو 2-3 چیزیں میں آپ کے سامنے. جی ضرور. ایک تو چھوٹی سی ایک نظم ہے ہجرت کے نام سے, 4 مصروں کی نظم ہے جی, کہ موسموں کی شدت نے خوش لہن پرندوں کو, موسموں کی شدت نے خوش لہن پرندوں کو ہجرتوں کے رستے پر ڈال کر ہی چھوڑا ہے. واہ 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 واہ. موسموں کی شدت نے خوش لہن پرندوں کو ہجرتوں کے رستے پر ڈال کر ہی چھوڑا ہے. کیا منظرنامہ ہے جو ہمارے ہاں ہمیں نظر بہت سے لوگ یہاں سے اڑ گئے, چلے گئے. بے شک. جو ہمارا حصہ تھے, جو یہاں کی گلدستے کا ایک خوبصورت رنگ تھے, قصہ ہو گیا. بالکل. اور ایک اور ہمارے ہاں مسائل ہیں جن کے حوالے سے ایک میری بڑی پرانی نظم تھی, اگر آپ جناب. لڑکیاں. اے میری ہم وطن لڑکیوں, مجھے تم معاف کر دینا. اے میری ہم وطن لڑکیوں, مجھے تم معاف کر دینا. مجھے تم معاف کر دینا. مجھے چیخیں سنائی ہی نہیں دیتی. مجھے چیخیں سنائی ہی نہیں دیتی جب غیرت کی چھریاں تمہارے تن بدن کو چیرتی ہیں. جب کدورت میں ملا تیزاب تمہارے چاند چہروں کو بھیانک روپ دیتا ہے. جب اندھی انا کے شعلے تمہاری نرم و نازک زندگی کو راکھ کرتے ہیں, تب میں تم پر وار کرنے میں بہت مصروف ہوتا ہوں. بہت اچھے. تب میں تم پر وار کرنے میں بہت مصروف ہوتا ہوں, یا پھر تمہارے گرد پھیلے ریوڑ میں شامل تمہارے آخری لمحوں کی میں ویڈیو بناتا ہوں. بہت اچھے بہت اچھے بہت اچھے. واہ واہ واہ. ان گھڑیوں میں میرے ارد گرد کا شور تمہاری سسکیوں میں ڈوبی فریاد سننے ہی نہیں دیتا. اے میری ہم وطن لڑکیوں, مجھے تم معاف کر دینا. بہت اچھے. اور ہاں میری ایک بات مانو, اور ہاں میری ایک بات مانو, ہمارے ہاں اترنا چھوڑ دو. واہ 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 واہ. بہت اچھے بہت اچھے. کیا کہیں. بہت خوب بہت خوب. یہ ہے لکھاری کا کمال کہ وہ اپنے اس عہد کو اس طرح بیان کر دے کہ وہ نوحہ ہونے کے باوجود دلوں میں اتر جائے. آج ہی کا ایک میں خبر دیکھ رہا تھا کہ ایک لڑکے نے اپنی پھپھو کو غصے میں آ کر کسی بات سے خفا ہو کر چھریوں سے مار دیا. یہ تمام تر غیرت ہمیں ہمیشہ صرف اپنی خواتین کے حوالے سے نظر آتی ہے, اپنی ذات کے حوالے سے نظر نہیں آتی. ہم نے کبھی نہیں سنا کہ کسی مرد کو کسی خاتون نے غیرت کے نام پہ. بالکل.
یہ حقیقت ہے، بے شک آپ صحیح کہتے ہیں. یہ ہمارے ادب کو، یہ چیزیں جب ہم لوگوں تک پہنچائیں، یا ہماری جو ینگ جنریشن ہے وہ اگر ان چیزوں میں سے پڑھ کے نکلے گزرے تو شاید اس طرح کے واقعات بہت کم ہو جائیں. آپ جیسے لوگ جس طرح لکھ رہے ہیں مذاق کے ذریعے یا سنجیدہ شاعری میں، تو یہ بہت ضروری ہے. بہت اچھی بات. ادب کوئی خاص کارنر میں نہیں ہونا چاہیے، ادب ہر جگہ نظر آنا چاہیے. بہت اچھی بات، بہت اچھی بات، زبردست. واقعتاً دیکھیں کیا خوبصورت بات کی ناظرین، کہ ادب کے ایک کارنر تک محدود نہیں ہونا چاہیے، ادب ہر جگہ نظر آنا چاہیے، ہماری زندگی کے ہر پہلو پہ اسے حاوی ہونا چاہیے. بے شک. اگر کچھ اور آپ عطا کرنا چاہیں، جی آپ کے چاہنے والے سراہنے والے سننا چاہیں، تو آخری ہم اجازت سے پہلے وہ کلام ضرور چاہیں گے سننا. جی بس دو چھوٹے چھوٹے جناب. 2-3 شعر ہیں. جناب. کوئی خوش رہے ہمارے یہ ملال معتبر ہے. کوئی خوش رہے ہمارے یہ ملال معتبر ہے. کوئی خوش رہے ہمارے یہ ملال معتبر ہیں، جنہیں حال کی خبر ہو وہ بے حال معتبر ہے. بے واہ. جنہیں حال کی خبر ہو وہ بے حال معتبر ہے. جنہیں حال کی خبر ہو وہ بے حال معتبر ہیں. ہے سفر یہ جستجو کا یہاں منزلیں ندارت. ہے سفر یہ جستجو کا یہاں منزلیں ندارت. نہ بنے جواب جن کے وہ سوال معتبر. بھائی واہ، بہت اچھے. نہ بنے جواب جن کے وہ سوال معتبر ہیں. اور آخری 2 شعر جناب. دل جلانے پڑتے ہیں فیصلوں کی بندش میں. دل جلانے پڑتے ہیں فیصلوں کی بندش میں. کشتیاں جلانے سے کشتیاں نہیں جلتی. اچھا ہے. دل جلانے پڑتے ہیں فیصلوں کی بندش میں، کشتیاں جلانے سے کشتیاں نہیں جلتی. سانس مل ہی جاتی ہے لوگ جی ہی اٹھتے ہیں. سانس مل ہی جاتی ہے لوگ جی ہی اٹھتے ہیں. بستیاں جلانے سے بستیاں نہیں جلتی. بھئی واہ 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 واہ، بہت اچھے. سانس مل ہی جاتی ہے لوگ جی ہی اٹھتے ہیں، بستیاں جلانے سے بستیاں نہیں جلتی. بہت اچھے، بہت اچھے. کیا بہت شکریہ. بہت اچھے. ناظرین، یہ تھے ڈاکٹر انیل سیموئل. آپ نے ان سے مزاح بھی سنا، سنجیدہ شاعری بھی سنی. ان سلگتے مسائل پر گفتگو اور شاعری دونوں صورتوں میں ہم نے دیکھا کہ ایک حساس دل، ایک حساس ذہن، ایک حساس سوچ کا مالک انسان کیسے نہ صرف خود کڑتا ہے بلکہ معاشرے کے اندر وہ جوت جگاتا ہے جو اسے بھی انسانیت کی راہ پر چلنے پہ اکساتی ہے. تو اسی طرح کسی اور بڑے نام کے ساتھ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اجازت چاہتے ہیں. اللہ حافظ.